للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی اہل بیت سے آپ کو نکال دے یہ مجال کیا، کوئی اہل بیت سے آپ کو نکال دے یہ مجال کیا کہ عمر کی تربت پاک بھی آقا کے گھر میں ہے، جھک نہ سکا تیرا سر باطل کے روبرو، اصل میں ہے تیرا یہ عمل تفسیر جاہدو۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم اور آپ 1441 ہجری سے اب 1442 ہجری کے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور آج یکم محرم ہے۔ یوں تو اسلام کی تاریخ کا شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں کوئی عظیم واقعہ رونما نہ ہوا ہو، کوئی اہم بات پیش نہ آئی ہو، لیکن ماہ محرم ان چند مہینوں میں سے ہے جو محترم بھی ہے، برکت والا بھی ہے اور اپنے اندر بڑی اہم اور تاریخی واقعات بھی رکھتا ہے۔ گزشتہ مہینے کے اندر ذی الحجہ میں داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اہم واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، اور آج کا میرا اور آپ کا موضوع مراد رسول، دعائے رسول سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے کہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ بھی محرم کی 1 تاریخ میں یکم محرم کو ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ یاد رکھیں، شہادت اسلام کے اندر ایک عظیم تمغہ ہے۔ شہادت کا مل جانا، شہادت کا پا جانا اللہ کی راہ میں ایک عظیم تمغہ ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے۔ اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا یہ ایک عظیم انعام ہے اللہ کی طرف سے، جو ہر ایرے گرے نتو خیرے کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اسلام کے سدا بہار گلشن کو جن عظیم الشان ہستیوں نے اپنا خون جگر دے کر کے سینچا ہے، ان میں سے صف اول کے اندر ایک نامی ملتا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ سیدنا عمر بن الخطاب وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ الہی اسلام کو عمر ابن الخطاب سے یا عمر ابن ہشام سے تقویت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے
یہ کام حضرت عمر بن الخطاب کے مقدر میں لکھا تھا کہ ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت سے متصف فرمایا، اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو بڑی فتوحات نصیب فرمائی۔ ان کی مختصر شہادت کے واقعے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ان کے وہ تذکرے کروں کہ جو عام طور سے آج کل سننے کو نہیں ملتے، اور جن کو چند بدبختوں نے، ملعونوں نے جن واقعات کے اوپر، جن باتوں کے اوپر اور جن اہم نکات کے اوپر، نقطوں کے اوپر، فتوحات کے اوپر گرد ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہٹاتا چلوں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تو اہم واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، بہرحال کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اہم واقعہ ہے، ان کے اسلام لانے کا عظیم واقعہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد میں مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا فائدہ قوت کے، طاقت کے اعتبار سے سیدنا عمر بن الخطاب نے پہنچایا، شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب وہ ہیں جو بلال حبشی سے کہتے ہیں، بلال آج مکے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے، بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دو، تاکہ ظالموں کو، ڈکٹیٹروں کو اور بدبختوں کو، فاشسٹ لوگوں کو، ادھرم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج عمر اسلام لا چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے حکمت یہ تھی، اللہ کا حکم یہ تھا اور حکمت یہ تھی کہ آپ چھپ کر کے نماز ادا کرتے تھے، آپ عبادت چھپ کر کے کرتے تھے۔ لیکن جس وقت میں اسلام کے اندر حضرت عمر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذبہ ایمانی اور آپ کی وہ جواں مردی، وہ بہادری، وہ شجاعت کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آج کھلے عام نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا اس وقت سے لے کر کے پھر عام طور سے کھلم کھلا عبادتیں کی جانے لگی۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شجاعت اور جواں مردی اور ہمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جس گلی سے گزر جائے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس گلی سے شیطان کے گزرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آپ نے نظام خلافت سنبھالا اور اپنے مضبوط کندھوں کے اوپر اس بار کو سنبھالا، اور سنبھال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت، دین کی حفاظت اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا اور اس کو پہنچانا، اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا نظام اور نفاذ، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں بے شمار زمین کے اوپر، تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حضرت عمر بن الخطاب کی دور خلافت میں، جو تقریباً 10 سال اور 6 مہینے 10 دن رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے درمیان حضرت عمر کی جو خلافت رہی وہ تقریباً 10 سال 6 مہینے 10 دن جو رہی ہے، اس میں حضرت عمر نے اتنا بڑا کام کیا کہ 22 لاکھ مربع زمین میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 3600 علاقے فتح ہوئے۔ آپ کے دور میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئی۔ کیسر و کسریٰ جو بڑی سلطنتیں تھی، سپر پاور تھی اس وقت میں، وہ سرنگو ہوئی اور وہ ٹوٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور بلاد عراق اور اسی طریقے سے بہت سارے ممالک اسلام کی آغوش میں آئے اور سرزمین اسلام کہلائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور کے اندر ہے۔ آپ کے عدل و شجاعت کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو اسلام کی عظیم تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ بے شمار آپ نے انصاف کے
وہ کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک بے شمار غیر مسلم اور غیر اقوام بھی آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی جمع مردی، آپ کا عدل و انصاف پورے چار دانگ عالم کے اندر مشہور و معروف تھا۔ زمین کو بھی آپ حکم دیا کرتے، وہ بھی انصاف کیا کرتی تھی۔ آسمان کو حکم دیتے تو وہ بھی انصاف کیا کرتا تھا۔ دریا کو حکم دیا تو وہ دریا بھی رواں و دواں ہو گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ دوم بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حج سے تشریف لا رہے تھے، واپس حج کر کے واپس آ رہے تھے، رات ہو گئی تو آپ نے ایک بیابان جنگل کے اندر اپنا پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ نے چند روڑوں اور کنکروں سے اپنا سرہانہ بنایا اور آپ آسمان دنیا کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھنے لگے، اور آپ نے دیکھا کہ رات کی تاریکی چھائی، اور رات کی تاریکی چھانے کے بعد میں آسمان دنیا کے اوپر چاند نکلا، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھا کہ اس نے پوری رات کو، پوری اندھیری تاریکی کو ختم کر کے اجالا ہی اجالا کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کے آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے دعا کی کہ الہی میرا بھی زمانہ ایسا ہی رہا، میں آہستہ آہستہ بڑھا، پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتا رہا، اور پھر میں نے عدل و انصاف کو تیری زمین کے اوپر قائم کیا، اور پھر رفتہ رفتہ اب میں پھر سے میرے قوا مضمحل ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، الہ العالمین اب تو مجھے بس اپنے پاس میں بلا لے، اور میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما اور مجھے شہادت نصیب فرما۔ لہذا آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ نے ایک مرتبہ ابو لولو مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ابو لولو مجوسی کو بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم چکی بہت اچھی بناتے ہو، لہذا ہمارے لیے ایک چکی بناؤ۔ ابو لولو مجوسی نے کہا کہ آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب میں سنائی دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا عالم یہ تھا کہ آپ پہچان گئے، اور آپ نے فوراً کہا کہ اس غلام نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن آپ نے اس کو کچھ کہنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ابو لولو مجوسی نے ایک خنجر تیار کیا، اور اس خنجر کو زہر کے اندر تیار کیا اور اس کو بجھایا، اور زہر آلودہ وہ خنجر لے کر کے ایک مرتبہ وہ صف میں کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اور امامت فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت اس وقت میں تو یہی نظام تھا کہ آپ نماز بھی جملہ تمام مسائل کے اندر خلیفہ وقت اور جملہ تمام معاملات کے اندر قوم و ملت کی رہنمائی اور رہبری کرتے تھے۔ بہرحال سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی صفوں کو درست کر کے اور آگے مصلی پر پڑے، اور فوراً ہی اللہ تکبیر، مکبر نے تکبیر کہی، اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر کے جیسے ہی ہاتھ باندھے گئے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی بدبخت نے وہ زہر آلودہ خنجر آپ کے سینے آپ کو در پہ وار کیے، اور کئی وار کیے، جس سے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برداشت نہ کر سکے، اور آپ نے گرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھایا، اور آگے بڑھا کر کے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ نماز کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں شروع فرمائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان عظیم صحابی نے جو یہ نماز شروع فرمائی،
اور آپ یہاں زخمی ہو کر کے گر پڑے۔ صحابی کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جلدی سے اس بدبخت کو اور اس ملعون کو گرفتار کیا اور اس کو پکڑا۔ جب نماز مکمل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، لہذا آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ابو لولو مجوسی نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں شکر ادا کیا اللہ رب العزت کا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ کسی مومن کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو سکے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے عظیم خدمات چھوڑ کر کے گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ جس نماز کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یکم محرم کو شروع کیا تھا اپنے ادائے عشق سے، پھر اسی نماز کو 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے سرزمین پر مکمل کیا اور رہتی دنیا تک کو یہ سبق دے کر کے گئے کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، نماز عشق ادا ہوتی ہے کربلا کے سرزمین میں۔ یہ تمام کا تمام درس جو بہادری کے، اولو العزمی کے، جمع مردی کے ان حضرات سے ہمیں ملے ہیں، یاد رکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کی خبر، اس کا شعور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور نبوت کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا، ختم نہ کیا گیا ہوتا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی بنائے گئے ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ ہیں، ایک عظیم نظام عدل کو قائم کرنے والے خلیفہ ہیں، امام رسول ہیں، داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلام ہیں۔ آپ کی تاریخ سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب اتنے عظیم الشان لوگوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، تو ہمیں دین اسلام کی اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے ہمتاً ہر وقت متوجہ رہنا اور تیار رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے یہ شہادت آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور یقیناً علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاہی۔ مومن کی تمنا اور مومن کا مزاج اور مومن کی خوشی تو اسی میں ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاہی، اور یہی اسی تمنا کے ساتھ میں اس کو زندہ رہنا چاہیے اور اسی تمنا کے ساتھ میں اس کو واپس ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے آج آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر سا اور اہم واقعہ شہادت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسی طرح قبول و منظور فرمائے۔ آپ ضرور اس کے اوپر کام کریں، اور آپ اپنے ممبر و محراب سے، آپ اپنے مصلی سے، اور آپ اپنے خطاب سے، آپ اپنی تبلیغ سے، مقرر اپنی تقریر سے، صحافی اپنی صحافت سے
قلم کار اپنے قلم سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عظیم واقعے کو دنیا کے سامنے رکھے، تاکہ دنیا کو ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک رہنمائی مل سکے کہ آخرکار ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اور یقیناً ہمارے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے نمونہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس موقع پر اس ناچیز نے پہلے بھی یہ ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے شہادت فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت فاروق اعظم حضرت ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم نواز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شہادتی واقعے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ اس میں مختصر کر کے اور امت کے لیے ایک رہنمائی کے لیے، ایک روشنی کے لیے اور امت کے اندر ایک جذبے کو قائم کرنے کے ارادے سے لکھا گیا ہے۔ آپ حضرات بھی اس کو منگا سکتے ہیں۔ شہادت فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہندی کے اندر بھی ہے اور اردو کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قبروں پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی سچے غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔